اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کا مبارک کام جس نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اللہ کے دین، کلمے، نماز، روزہ اور ان سب چیزوں کو پہنچایا، جس سے ایک انقلاب اور ایک تبدیلی نظر آئی اور نظر آ رہی ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس مبارک محنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست انقلاب پوری امت کے اندر برپا کیا ہے، اور انہی لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کام سے نہ صرف استفادہ کیا ہے، اور اگر کوئی دو حرف ہم کو آج آئے ہیں تو وہ اس مبارک کام کی برکت ہی سے آئے ہیں۔ لیکن جہاں جب بھی کوئی تحریکی کام ہوتا ہے، انقلابی کام ہوتا ہے، تو اس کے اندر کام کرنے والے جو غیر عالم ہوتے ہیں وہ کچھ گڑبڑیاں کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے کچھ گڑبڑیاں وجود میں آتی ہیں، کچھ بے اعتدالیاں، کچھ اعتدال سے ہٹی ہوئی باتیں وجود میں آتی ہیں، جس کا ازالہ کرنا اور جس کو دور کرنا ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے، اور ایک اس آدمی کا کام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دے رکھا ہو کہ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرے۔ تو میرے بھائی، دوست، عزیز و بزرگوں، یہاں جو بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے، ایک ساتھی میرے بھائی کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ایک صاحب میرے پاس تشکیل کرنے پہنچے۔ وہ صاحب بڑا ایک آئیکن تھے، بڑے ایک ذمہ دار تھے، اور تشکیل کرنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت میں نکلنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، اس لیے میں اس وقت جماعت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو وہ جو ذمہ دار صاحب پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں، بیوی صحیح ہو جائے گی، سب اللہ صحیح کر دے گا، آپ پہلے اللہ کے راستے میں نکلو۔ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو گویا کہ جاہل کہلانے کے لائق ہیں، ان کو جاہل ہی کہا جانا چاہیے، جو دین کا نہ فہم رکھتے ہیں، نہ دین کی سمجھ ان کے پاس ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ بیوی کی خدمت ایک انتہائی ضروری کام ہے بنسبت اس کے کہ آپ جماعت میں جائیں۔ شاید یہ بات ہمارے تبلیغی بھائیوں کو ہضم نہ ہو، شاید ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن بات اگر صحیح ہے تو کہی جائے گی، اور صحیح بات کہنے میں کسی سے ڈرا نہیں جائے گا۔ دیکھیے، غور کریے، اسلام میں دلیل دے رہا ہوں کہ بیوی اگر بیمار ہے تو اس کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ چلے اور 4 مہینے میں جائیں۔ بہت غور سے سنیے گا، بات یہ ہے، اسلام میں اہم ترین سب سے پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کہا ہے، کہ یہ حق اور باطل کے فیصلے کا دن تھا، جہاں 313 بدری صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 لوگوں کے ساتھ بدر کے اس مارکے میں حصہ لیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اتنا اہم ترین مارکا تھا۔ اس مارکے میں جانے سے پہلے، اس جنگ میں جانے سے پہلے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہوتی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو حضرت عثمان ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، نہیں، تم کو نہیں جانا ہے، تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، بلکہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو گے۔ غور کریے، جنگ بدر چھڑوائی جا رہی ہے، جنگ بدر کو چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کی خدمت کرو اور جنگ بدر میں نہ جاؤ۔ کتنا اہم ترین کام ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرنا۔ اب آگے دل تھام کے سنیے گا اگلی بات۔ جب جنگ بدر سے واپسی ہوئی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور لوگ ان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعزیت بھی کی، اور فرمایا کہ عثمان اگرچہ بدر میں شامل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کو بدر میں شامل ہونے والوں کا ثواب ملے گا، ان کو بدر میں شامل ہونے والوں کا جو وہاں سے ملنے والی رقم ہے، جو مال غنیمت ہے، اس میں حصہ لیا جائے گا۔ حضرت عثمان نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، پیسہ اور حصہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، کیا مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ثواب بھی ملے گا۔ غور کریے، جنگ بدر میں جانے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں روکا گیا؟ بیوی کی خدمت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے خاص کر میں دعوت تبلیغ میں کام کرنے والے پیارے بھائیوں، میری درخواست ہے آپ سے، اعتدال کی راہ پہ آئیں، درمیانی راہ پر آئیں، دین کے مکمل فہم اور سمجھ کے ساتھ آپ کام کریں۔ بہت مبارک کام ہے، عظیم الشان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا جھوٹ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔